حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جنگل میں گیا، وہاں مجھے ایک عیسائی ملا جو کمر کے درمیان میں زنار باندھے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اکٹھے سفر کریں گے۔ چنانچہ ہم نے سفر شروع کیا۔ 7 دن چلتے رہے اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملی۔ 7ویں دن عیسائی راہب نے کہا، اے مسلمان، جو بزرگی رکھتے ہو وہ آج ظاہر کرو، کیونکہ ہم بھوکے ہو گئے ہیں۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اچانک میں نے ایک بڑی رکابی کو غیب سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، جس میں روٹی، گوشت اور کھجوریں تھی اور پانی کا برتن بھی ساتھ تھا۔ پس ہم نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر ہم نے سفر شروع کیا اور 7 دن مزید چلے اور کچھ نہ کھایا۔ فرماتے ہیں کہ اس بار میں نے سبقت کرتے ہوئے راہب سے کہا، اے راہب، دکھائیے اپنی کرامت، کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ راہب نے لاٹھی پر تکیہ لگایا اور دعا کی۔ اچانک 2 بڑی رکابیاں نمودار ہوئی، جن میں میری رکابی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ چیزیں تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی اور غیرت بھی آئی۔ میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا، مگر میں انکار کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ کھائیے، میں تمہیں 2 خوشخبریاں سناتا ہوں۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ میں مسلمان ہو کر کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے زنار کو کھول کر پھینک دیا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے تمہارے ہی وسیلے سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر اس مسلمان کی یعنی ابراہیم خواص کی آپ کے ہاں قدر ہے تو مجھے بھی اس مسلمان کے طفیل ایسی ہی کرامت سے نوازیے۔ چنانچہ ہم نے وہ کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر حج بیت اللہ کیا۔ 1 سال تک ہم اکٹھے رہے، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بطحائے مکہ مکرمہ میں اسے دفنا دیا۔ برادران محترم، دل میں اگر کامل اخلاص ہو، معرفت خدا تعالیٰ سے سینہ منور ہو اور ظاہری اعمال حسنہ و طاعات اس معرفت و اخلاص کے لیے آئینہ ہو، تو اللہ عز و جل اس طرح کی کرامات و احسانات و انعامات سے نوازتے ہیں جو آپ نے مذکورہ واقعہ میں پڑھے اور سنے۔ افسوس کہ آج کل اکثر مسلمانوں کے دل غلط خیالات و افکار سے لبریز ہیں، اسی وجہ سے وہ انوار ربانیہ سے خالی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کامل، اعمال حسنہ اور طاعات کی توفیق نصیب فرمائے، ظاہری و باطنی، اخروی و دنیاوی انعامات و احسانات سے ہمیں نوازے اور ہمارے دلوں کو غلط افکار و خیالات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔